إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مسلمان مرد اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ خاتون اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں کہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز اختیار کریں. ان کے پاس چننے کا کوئی موقع اور چننے کا کوئی لمحہ کوئی فرصت باقی نہیں رہ جاتی. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو پھر مومن مرد اور مومنہ خاتون کے لیے کسی دوسری چیز کو چننے کی کوئی مہلت، کوئی فرصت، کوئی لمحہ، کوئی چانس باقی نہیں رہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے میرے بھائیوں، بولیے کون کہہ رہا ہے؟ میرا مولا شاید اس طرح کہنے اور کہلوانے سے میرے اور آپ کے دل کو بدل دے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی گمراہی میں جا کر پڑا ہے، وہ کھلا گمراہ ہے، اس کی گمراہی انتہائی واضح ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش کوئی نہیں ہے. کتنی مرتبہ ہم یہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سن چکے ہیں، لیکن یہ آیت کریمہ ہمارے دل دماغ پر اس نے کتنا اثر کیا ہے، ہماری زندگی کو کتنا بدلا ہے، ہمارے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق کس حد تک ہوئے. لیکن میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہتا ہوں، جب تک زندگی ہے یہ اور اس جیسی آیات کو سنتے رہو، پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، دیکھتے رہو، معلوم نہیں اللہ رب العالمین دل دماغ کو کب بدل دے. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم بات یہ کر رہے تھے
کہ ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالی، زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو بکر جسے صدیق کا لقب عطا ہو، وہ ابو بکر جسے رب کی طرف سے عتیق کا لفظ کا لقب عطا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے روز اس لشکر کو رومی سرحدوں کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا کہ جس کی روانگی کا حکم اللہ کے رسول اپنی وفات سے پہلے دے چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تذکرہ ہم یہ کر رہے تھے اللہ جل شانہ کی توفیق سے کہ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو ابو بکر نے اس لشکر کو، ان صحابہ کو، کائنات کے اس خلاصے کو، یہ لوگ اس وقت پوری کائنات کا خلاصہ تھے، یہ لوگ اس وقت ساری کائنات کا نچوڑ تھے، یہ لوگ زمین و آسمان نے پھر انبیاء اور رسولوں کے بعد ان جیسے لوگ دیکھے نہیں ہیں اور نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ وہ معمولی تھے، ان میں سے ایک ایک وہ تھا، ان صحابہ میں سے ایک ایک وہ تھا، ان مقدس ہستیوں میں سے ہر ہستی وہ تھی، ان پاک تینت نفوس میں سے ہر نفس وہ تھا کہ جس کسی نے ان میں سے کسی ایک کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے ان آنکھوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ چھوٹے لوگ ہیں، سارے نہیں، ایک کسی نے ان میں سے ایک کو حالت ایمان میں ایک نظر دیکھا، کو گھنٹوں دنوں مہینوں نہیں دیکھا، ایک نظر دیکھا اور ایمان پر فوت ہوا، اللہ نے ان آنکھوں پر جہنم کی آگ ہمیشہ حرام کر دی ہے۔ لیکن ابو بکر نے کیا کیا؟ انہیں کہا روانہ ہو جاؤ رومیوں سے لڑنے کے لیے، اور مدینہ میں اگر ابو بکر اکیلا بھی رہ جائے تب بھی کوئی پرواہ، اور اگر بعض روایات میں ہے ابو بکر کو درندے بھی اٹھا کر لے جائیں تب بھی ابو بکر کو پرواہ، تم نے جانا ہے، میرے نبی اگر اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کا حکم تو قیامت تک باقی رہے گا، اور جو نبی کو بھیجنے والا رب ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے، اسے تو موت کبھی آنے والی نہیں ہے۔ جاؤ روانہ ہو جاؤ۔ اور روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں نصیحتیں کی، اور ہم ان نصیحتوں کو سن رہے تھے۔ 5 کو ہم نے سنا، جلدی سے انہیں دوہرا دیتے ہیں تاکہ جو ساتھی جو بہنیں پچھلے جمعہ میں نہ آئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو اور بات کے سمجھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنے والوں کبھی خیانت نہ کر۔ دوسری نصیحت فرمائی بدعہدی نہ کرنا، کبھی وعدہ خلافی، کبھی وعدہ نہیں توڑنا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کسی کو دھوکہ کبھی نہیں دینا۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ لوگ کسی شادی پہ جا رہے ہیں، کاروباری کام پہ جا رہے ہیں، کسی سے پیار و محبت کرنے جا رہے ہیں، یہ لوگ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، خون کے جو پیاسے ہیں ان کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ اپنے سروں کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہے ہیں، یہ اپنے سروں پر کفن باندھ کے جا رہے ہیں،
اور نصیحتیں انہیں کیا کر رہے ہیں کہ کبھی بدعہدی نہیں کرنی، وعدہ خلافی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ چوتھی نصیحت فرمایا جب دشمن کو قتل کرو تو قتل کرنے کے بعد ناک، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، زبان نکال کے کاٹنی نہیں ہے۔ ان سے زیادہ انسانیت کا احترام کس نے کیا ہے؟ یاد رکھو تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ انسانیت دنیا نے کسی اور میں دیکھی، تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ تہذیب کسی اور میں دنیا نے دیکھی، لیکن مصیبت یہ ہے زبان سے تو کہہ دیتے ہیں اندر ہمارا خالی ہے۔ کوئی باہر کتے کو پانی پلا دے، اسے اٹھا کے علاج کے لیے جائے، ہم مر جاتے ہیں کہ انسانیت اور تہذیب ہے یہ، باقی ہم لوگ تو حیوان ہیں۔ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ جب بھی بیٹھو ایسی مجلسوں میں پہلی بات یہی کریں گے جی وہاں تو کتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، انسانیت تو وہاں ہے، تم بھی رکھ لو یہاں کتوں کا خیال۔ پانچویں نصیحت فرمائی کہ راستہ میں جو پھلدار درخت آئیں، راستے میں آئے دشمن کے علاقے میں ہوں، ان درختوں کو کاٹنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دشمنی ہے، دشمن مر جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تو ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چھٹی نصیحت کی کہ کسی جانور کو، بکری، گائے، اونٹ، کھانے کے علاوہ انہیں ذبح مت کرنا۔ جب ضرورت ہو کھانے کی تب تو کرنا ذبح، لیکن اس کے علاوہ تباہی کے لیے، بربادی کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اجاڑنے کے لیے ان میں سے کسی جانور کو بے فائدہ ذبح نہیں کرنا ہے۔ یہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر کہتا ہوں یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں رشتہ لینے اور دینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کو پیار محبت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے یہ لوگ مرد ہیں، مرد کہتے ہو نا پنجابی میں یا اردو میں کہ مرد ہو تو سامنے آؤ، مردانگی اس کو کہتے ہیں۔ ساتویں نصیحت فرمایا تم سفر کے دوران ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جو اپنے گرجوں میں، اپنے عبادت خانوں میں عبادت میں مصروف ہوں گے۔ وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں دیتے، اگرچہ مسلمان نہیں ہے، اپنے عبادت خانوں میں مصروف عبادت ہوں، انہیں کچھ مت کہنا، انہیں ان کے عبادت خانوں کو نہ چھیڑنا، اور کرنے والے جو ہیں انہیں بھی تنگ نہ کرنا۔ اتنی صفائی، اتنی پاکیزگی، انسانیت کا اتنا احترام، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کا اتنا احترام۔ بتاؤ آج جن کو تم تہذیب والے کہتے ہو ان میں یہ چیزیں ہیں؟ تہذیب کا شائبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے ہمارے دل دماغ زنگ آلود ہو چکے، ہمارا سمجھنے سوچنے کا طریقہ وہ بدل چکا ہے۔ اور پھر فرمایا آٹھویں نصیحت، تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو تمہارے لیے اپنے برتنوں میں کھانے لے کر آئیں، تو فرمایا جب انہیں کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لینا، اللہ کا نام لے کر انہیں کھا لینا۔ نویں نصیحت فرمائی کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے سر کا درمیانی حصہ منڈوایا ہوگا اور سر کے اطراف میں بالوں کو چھوڑا ہوگا،
یہ بدترین لوگ ہوں گے، انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کر دینا۔ اور 10ویں نصیحت اور ساری نصیحتوں کا خلاصہ، کہا اپنی حفاظت صرف اللہ کے نام کے ساتھ کرنا۔ خلاصہ کیا ہے؟ اپنی حفاظت بولو کس کے نام کے ساتھ کرنی ہے؟ کسی اور کا نعرہ سکھایا؟ یہ تو نہیں کہا کہ وہاں جا کر کہنا یا ابا بکر مدد کرو، یا عمر مدد کرو، یا عثمان مدد کرو، یا علی مدد کرو۔ سکھایا تو یہ سکھایا کہ جب بھی ضرورت پڑے یہی کہنا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے اپنی مدد نازل فرما دے، ہر تدبیر کرنے والے، کائنات کو اکیلے چلانے والے، ہم فقیروں پر اپنی نصرت، اپنی اعانت وہ نازل فرما دے۔ کسی اور کا نام تمہاری زبانوں پر بولو، تمہاری زبانوں پر کسی اور کا نام، اور نام اسی کا زبان پر آنا چاہیے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ عقل مندی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نام اسی کا آنا چاہیے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا نام کیوں زبان پر آئے جس نے میرے اور تمہارے جیسے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، مدد کے لیے، اعانت کے لیے۔ اور پھر آخر میں لشکر کو دعا دی، افناکم اللہ بالطعن والطاعون، افناکم اللہ بالطعن والطاعون۔ یہ نہیں کہا کہ جا رہے ہو میں اکیلا ہوں یا تھوڑے سے لوگ ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا تم سارے کے سارے واپس آ جاؤ، بلکہ کہا اللہ تم لوگوں کو شہادت عطا کرے اور طاعون اور نیزے تلواریں تمہارے زخموں پر، جسموں پر پڑے، تاکہ تم سارے کے سارے اللہ کی راہ میں کٹ کر اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جاؤ۔ ابو بکر سمجھدار تھے کہ نہیں تھے؟ بولو، ابو بکر کو سیاست آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ ابو بکر کو مدینہ کی حفاظت اس کی فکر تھی کہ نہ تھی؟ علماء نے، محدثین نے بیان کیا، ابو بکر نے یہ دعا اس لیے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کرتے تو روانہ کرتے ہوئے یہی دعا دیا کرتے کہ اے میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں، جاؤ، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ ان جانے والوں کو شہادت سے سرفراز کر دے گا۔ ایک ایک کام میں ابو بکر کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ فکر یہ ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اولاد ان کی فکر، مدینہ شہر، فکر یہ ہے کہ میرے رسول کی سنت ان میں سے کوئی بات ابو بکر کے ہاتھ سے رہ نہ جائے۔ اور حالات کیا ہے؟ بات یہ ہے، ایک بندہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، لیکن توجہ کیجئے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جب مصیبت پریشانی آتی ہے دین پر باقی رہتے ہیں؟ بولو، غربت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، لڑائی آیا، جھگڑا آیا، کتنے ہیں جو دین پر باقی رہتے؟ وہ کہتے ہیں جی کیا کرے، اب مصیبت میں پڑے۔ لیکن ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر کون تھا؟ ابو بکر عتیق تھا، ابو بکر اللہ کے رسول کا صاحب تھا، ابو بکر وہ ہے جو دنیا میں بھی دن رات پیغمبر کے ساتھ تھا اور قیامت کے دن بھی حوض کوثر میں پیغمبر کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب لشکر روانہ ہوا اور لشکر کو روانگی سے پہلے ابو بکر نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اے لشکریوں، حملہ وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں حملہ کرنے کا حکم تمہیں محمد کریم نے دیا تھا۔ ایک ایک بات کا خیال فرمایا
پیغمبر کے ارشاد کے مطابق قضاع قبائل جو ہیں، جو رومی سرحدوں پر ہیں، وہاں جا کر اپنے گھڑ سواروں کو پھیلا دینا. اور یہی بات اللہ کے رسول نے اس لشکر کو اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمائی تھی. اسی بات کو ابو بکر نے دہرایا اور پھر فرمایا اس کے بعد آبل کا علاقہ، اس پر حملہ کرنا. اسامہ اس لشکر کو لے کر روانہ ہو. قضاع قبیلہ اس نے اپنے گھوڑوں کو پھیلایا، آبل شہر پر حملہ کیا اور اللہ نے کامیابی دی. اور یہ چھوٹا سا لشکر مال غنیمت سمیٹ کر 40 دن کے اندر مدینہ منورہ سلامتی کے ساتھ اللہ کے حکم سے پہنچ جاتا ہے. اور لڑنے، کہتے ہیں نا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، شیر کے کچار میں گھسنے والی بات ہے. ان لوگوں نے اس سے بھی بہت بڑا کام کیا. 3,500 چھوٹا سا لشکر، اور لڑنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس لشکری اتنے ہیں، لڑنے والے اتنے ہیں، انہیں خود بھی تعداد معلوم نہیں ہے. لیکن 40 دن کے اندر یہ بابرکت لشکر واپس آیا. اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، توجہ کیجیے، جب یہ لشکر رومی سرحدوں پر پہنچا، عرب کے قبائل جو ان سرحدوں پر تھے انہیں تہس نہس کیا، اللہ کے حکم سے ان پر فتح پائی. تو رومی بادشاہ ہرقل جو تھا، اسے 2 خبریں اکٹھی پہنچی. 2 خبریں اسے اکٹھی پہنچی. ایک خبر اسے یہ پہنچی کہ مسلمانوں کا رسول، مسلمانوں کا نبی، مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا محبوب، مسلمانوں کا مقتدی، مسلمانوں کا سالار اور مسلمانوں کو کائنات میں سب سے پیاری شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. یہ خبر پہنچی اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر پہنچی کہ محمد کے ماننے والوں نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر کے ہماری سرحدوں کو تہس نہس کر دیا ہے. کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ انسان ہیں یا آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں. اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی پریشانی، اس حالت میں بھی یہ لوگ ہماری سرحدوں پر آ کر حملہ آور ہوئے ہیں. تو اگر ہم ان سے لڑنے کے لیے جائیں تو ہمارا کیا حشر کریں گے؟ یہ اپنے لشکریوں کو کہا واپس آ جاؤ، ہم ان سے لڑنے کے قابل، بولو ہم ان سے لڑنے کے قابل. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. نصرت مدد کہاں سے آتی ہے؟ جواب دو زور سے، کہاں سے آتی ہے؟ اور روٹی کے نوالے وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ڈالر اور پاؤنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں نصرت، اعانت، مدد، فتح وہ تو میں آسمان سے نازل کرتا ہوں، تم لوگوں کو عقل کی نہیں، زمین پر ڈھونڈتے پھرتے ہو اسے. وہ بازار میں کہیں نہیں ملتی ہے، کسی کی جیب میں نہیں ہے، کسی قوم اور ملت نے اپنے خزانوں میں سنبھال کے نہیں رکھی، یہ اکیلے رب کے خزانوں میں ہے. اور رومی اس طرح ڈرے، اور عرب کے جو قبائل مرتد ہو چکے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے. انہوں نے جب سنا کہ جن پر حملہ کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں، مدینہ اسے لوٹنے کا خیال ہمارے دل دماغ میں سمایا ہے، اس کے رہنے والے ایک سپر پاور کو شکست دے کر واپس آ رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جہاں جہاں تھے وہیں سے وہ اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو واپس پلٹ گئے. اور اللہ رب العالمین نے مدینہ اور مدینہ والوں کو اپنی رحمت سے مکمل بچا لیا.
وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پیروی کس کی کرو؟ غور سے جواب دو، کس کی کرو؟ اور پیروی کرو میرے رسول کی، اس لیے کہ پھر آسمان سے رحمتیں میں نازل فرما دوں۔ اور جب رحمتیں نازل ہوں تو دیکھو کیسے اس نے مدینہ کو اور مدینہ والوں کو بچایا۔ اور یہ مدینہ جو پیغمبر کی وفات کے وقت جہاں ڈر، خوف اور وسوسے اور اندیشے تھے، اس مدینہ سے پھر یہ نفوس قدسیہ نکلے اور ان کے پیر اسپین کی سرزمین پر پہنچے۔ یہ نفوس قدسیہ نکلے تو آج پاکستان میں اور تم لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اگر وہ لوگ نہ نکلتے تو کون ہوتا ہم میں مسلمان؟ وجہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ بولو ترحمون۔ اور یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ کس زمانے کے لیے ہے؟ بولو کس زمانے کے لیے ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس پر عمل کر کے ہر دور میں اللہ کی رحمت حاصل کر لے۔ اور اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے پھر بھی گندم کے لیے وہ دوسروں کے دروازوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ذا الجلال والإكرام۔ ہمارے والدین گرامی، ان میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنائیے، ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیجئے، منور فرما دیجئے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہم 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 اذہب البأس رب الناس واشفیہ واشفنا واشفہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مولا کریم، ہم بھی بیمار، ہمارے گھروں میں بیماریاں، عزیز و اقارب میں بیماریاں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں بیماریاں، مولا کریم تمام کو شفا عطا فرمائیے، تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ مولا کریم حاضرین میں سے جو بیمار، ہمارے عزیز و اقارب میں سے جو بیمار، اور جن جن ساتھیوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے دعا کے لیے کہا، مولا کریم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیے، ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائیے۔ مولا کریم ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائیے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرمائیے، انہیں دین دنیا میں کامیاب و کامران فرمائیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔